آج کا ولاگ آپ کو بہت حیران کن لگے گا۔ ہم عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ آپ ہمیں عمران خان کا تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں۔ عمران خان جیل کے اندر ہے، لیکن جیل کے باہر کی جو فضائیں ہیں ان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ جو قیادت ہے وہ عمران خان کے مشورے کے بغیر تبدیلیاں لاتی ہیں، ان پہ آج کا ولاگ ہے۔ آج وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ان لوگوں کے لیے ولاگ کرتے ہیں آج خاموش ہیں۔ یہ بڑے بڑے اینکر جو خان صاحب کے لیے بہت زیادہ ولاگ کرتے ہیں آج سہیل آفریدی کی وزیر اعظم سے ملاقات پہ چپ ہیں۔ کچھ درے پردہ پلس نیگیٹو پوائنٹ میں دلیلیں دے رہے ہیں۔ سمیع ابراہیم نے صرف یہ کہا کہ یہ ملاقات ہو گئی ہے اور خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ آئیے گہرائی تک جاتے ہیں۔ میں ایک سینئر کالمسٹ ہوں، ہر اخبار میں لکھا ہے اور میرے کالموں کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ صحافتی تجربے کی بنیاد پہ اور درس و تدریس میں رہتے ہوئے آج میں آپ کو سہیل آفریدی کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے چند ضروری باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے بے شمار لوگ پریشانی میں ہیں کہ یہ ملاقات اس موقع پہ کیوں ہوئی۔ آیا سہیل آفریدی کو ایسی کون سی تکڑ تھی کہ جس کی وجہ سے سہیل آفریدی شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑا اور چل دوڑا۔ فارم 47 کے خلاف عمران خان جیل کے اندر ایک نقطے کے اوپر اپنے آپ کو ڈٹا کے کھڑا ہے۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان فارم 47 کی حکومت کو مان لے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، کہتے ہیں جہاں مرضی ہے گھومیں، جہاں مرضی ہے جائیں، اس حکومت کو آپ کچھ عرصے کے لیے نہ چھیڑیں۔ لیکن خان نے کہا ہے کہ میں ان چوروں کے خلاف آیا ہوں۔ خان کی تعلیمات، خان کے جتنے بھی خطابات ہیں وہ اگر غور سے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خان آیا ہی ان کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے۔ تو کون سی ایسی صورتحال تھی جس میں آپ سارے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے والے اینکر خاموش ہو گئے ہیں؟ میں تو نہیں خاموش ہوں گا، کیونکہ میں آج کے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ آیا کون سی ایسی تکڑ اور وجوہات تھی کہ سہیل آفریدی کو فارم 47 کے وزیر اعظم سے ملنا پڑا۔ میرا آپ سے سوال ہے نا، اس ٹائم علیمہ خان اور جتنی بھی بہنیں ہیں عمران خان کی وہ انتہائی سخت ناراض ہیں۔ ان کی فیلنگز، ان کے چہرے ناراض ہیں۔ آپ سے سب سے بڑی بات سہیل آفریدی اینڈ کمپنی یہ ہے کہ اگر منگل کو علیمہ خان اور ان کی بہنیں اڈیالہ جیل آتے ہیں تو آپ نے جمعرات کے اندر یہ پٹاری کیوں کھولی اور جمعرات کے اندر آپ وہاں دھرنا دینے کے لیے گئے اور یہ کہتے رہے کہ اس وقت تک دھرنا ہوگا جب تک کہ خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ آخر رات کو کون سی ایسی بات تھی کہ آپ ایک دم دھرنا ختم کر کے اور اپنے ویگو ڈالوں کے ذریعے سیکیورٹی کے ساتھ نہ عورتوں کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا، آپ بھاگ کے چلے گئے؟ ایک سوال ہے نا، کہاں گئی آپ کی زبان؟ اور جب آپ شہباز شریف سے ملے تو اپنے قائد جس کو کہتا ہے اس کا تس کا چس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد، اس کے لیے ایک بات بھی تم نے نہیں کی۔ اور وہاں تو نام لیتا نا، وہاں تو میں آپ کو کہتا ہوں اس کا تس کا چس کا، وہاں تو نام لیتا نا تو۔
عمران احمد خان نیازی کا وہاں تو نام لیتا نا یار. تمہیں جن لوگوں نے ملاقات کے لیے بھیجا وہ علی امین گنڈا پور گروپ ہے، یہ اسد کیسر، یہ علی محمد، یہ شاندانہ گلزار وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ لوگ اسمبلیوں کے اندر عیاشیاں مار رہے ہیں، اور پنجاب کے لوگ جن کو سزائیں ہوئیں، عالیہ حمزہ، اعجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کو سزائیں ہوئیں. ابھی کئی ایسی عورتیں ہیں، مرد ہیں، جن کو جلد ہی سزا ہونے والی ہے. تو خان کو کہا گیا کہ فارم 47 کو مان لو اور ہم آپ کو کھلی چھٹی دیتے ہیں. خان نے نہیں مانا، اور آپ نے اس سے ملاقات کر کے علی امین گنڈا پور کی طرح آپ نے اس کو مان لیا. میں تو آج نام لے رہا ہوں. سمیع ابراہیم، آپ خاموش کیوں تھے؟ آپ نے چھوٹی سی چٹکی لگائی، جی عمران خان سے مل کے آ گیا ہے، عمران خان وہ جو سہیل آفریدی اس سے مل کے یہاں آ گیا ہے، یہ سٹائل میں. اور یہ بڑے بڑے پی ٹی آئی کے نام پہ پیسے کمانے والا حسنین رفیق، ظاہر ہے اسی گروپ کا ہی بندہ ہے نا. یہ شہباز گل، یہ علاء الدین، سبی کاظمی، یہ خاموش کیوں ہیں؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. جو ہی خان کے ساتھ کسی کی ملاقات ہوئی تو خان سب سے زیادہ غصے میں ہوگا کہ یہ سہیل آفریدی کیوں ملا ہے. جب عمران خان کو پتہ لگا کہ کے پی کے کی ڈپٹی اسپیکر اور ثناء اللہ مستی خیل حکومتی ایوانوں میں آرمی کے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، تو خان نے کہا ان کے خلاف ایکشن لو. کسی نے ایکشن لیا؟ تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا جب آپ میدان میں آئیں گے. آپ خان کو اتنا ایزی نہ لیں. آپ کی ساری چال ہے، سازش ہے کہ آپ لوگ درِ پردہ اس لیے حکومتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری ملاقات کسی بہن کی خان سے نہ کروائیں. اگر فارم 47 کی حکومت کو بچا کے رکھنا ہے تو بہنوں کو عمران خان کی ملاقات سے دور رکھا جائے. دوستو، یہ 100% بات کر رہا ہوں. یہ علیمہ خان بھی جانتی ہے اور تمام بہنیں اور تمام فیملیز کہ ان سے ملاقات نہ کروائی جائے، کیونکہ یہ من و اندر کی خبر جب باہر آتی ہے تو اس وقت یہ علی امین گنڈا پور فارغ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کھنچائی ہو جاتی ہے. تو دوستو، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. میں صرف اور صرف عمران خان کو جانتا ہوں. میں پی ٹی آئی کا عہدیدار نہیں ہوں، لیکن میری جو بھی سوچ ولاگ سلسلہ ہے اس سے آپ پی ٹی آئی کے لوگ انکار کر کے دکھاؤ، نہیں کر سکتے. یہ لوگ جب جمعرات کو دھرنے میں آیا سہیل آفریدی بچہ ہے، بنیادی طور پہ تجربہ کار نہیں ہے. اس کو شطرنج کی چال کھلوانے والے کون لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہی پرانے جو میں نے نام لے چکا ہوں. آخر کار نیچا دکھا ہی دیا سہیل آفریدی آپ نے. ہمیں تو آپ پہ بہت زیادہ امید تھی. آپ میں سے جو مرضی ہے میرے خلاف نیچے کمنٹس کرتے رہیں، لیکن جب میرا یہ ولاگ وائرل ہوگا اور خان صاحب کہیں گے کہ یہ بہن کی ملاقات کسی کی ایک کی ہوگی، بیرسٹر گور فارغ ہوگا، یہ جتنے بھی نام نہاد ایم این اے ایم پی ایز ہیں، اگر خان 22 لوگوں کی اور پوری حکومت کی چھٹی کروا سکتا ہے اپنی، تو خان کے لیے یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں جو ایم این اے ہیں. آپ یقین کریں
یہ چھوٹے چھوٹے بونے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، حیثیت ہے صرف پی ٹی آئی کے جنون کی اور آپ بہنوں کی۔ خان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، یہ خان کی بس اجلاس کرتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، ڈکارتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ذات کی کوڑ کلیاں ہیں اور شتیروں کو جھپے دیتی ہیں۔ یقین کریں یہ ذات کی کوڑ کلیاں ہیں، ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جو سیاست کے اصل کھڈارو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ہیں۔ آپ کو دوستوں پتہ ہے نا، جب میں نے علی امین سامنے تھا تو میں نے ولاگ کیا تھا، تو علی امین گنڈا پور کے لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا، اور مینا خان نے جلسے میں اوپر سے اس نے کہا اس کو پکڑو جا کے۔ وہ نیچے آیا تھا، میرا موبائل 2.5 لاکھ کا توڑ دیا، اور امجد پٹھان اس چیز کا گواہ ہے، ڈاکٹر امجد چیمہ گواہ ہے، عمران اوورسیز پاکستانی یہ سارے گواہ ہیں کہ جب مینا خان اپنے گنڈوں کو لے کے نیچے آیا تھا۔ تو اس لیے دوستو یہ مفاد پرست لوگ ہیں، انہوں نے آپ بتائیں وہاں اڈیالہ جیل بیچاروں کے پاس کرایہ نہیں ہوتا، ورکروں کے پاس یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، 5-5 لاکھ کی مراعات لے رہے ہیں۔ آدھی تنخواہ دو ہے نا یار، ڈونیشن دو، آدھی تنخواہ۔ میں کہتا ہوں ڈونیشن آدھی تنخواہ یہ دے دیں جتنے لوگ ہیں، تو ڈبل سے ٹرپل لوگ جو ہیں وہ آئیں گے وہاں اڈیالہ جیل میں، آپ کو بتا دوں۔ دوستو سیکنڈ قسط میں آپ کو بتاؤں گا اصل حقائق جو ہیں، آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ حقائق کیا ہیں۔ ہم بھی تو تجربہ رکھتے ہیں نا، سیاست میں الیکشن لڑے ہیں، صوبائی اسمبلی کے، ہر طرح کے۔ تو آپ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آج آپ افسردہ ہیں، آپ بول نہیں پا رہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ گیم کیا کی ہے۔ ان لوگوں نے دوسرے ولاگ کے لیے سوچئے گا کہ میرے ساتھ رہیے گا، اس ولاگ کو اتنا شیئر کریں کہ یہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں، یہ جتنے بھی مفاد پرست ایم پی ایز ہیں، یہ جتنے بھی کے پی کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا منہ کالا ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔